جوانی کی سب سے بڑی نشانی ہوش نہیں جوش ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ ہجوم میں کھڑے ہو کر کبھی نصیحت مت کرو، اپنے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر مل ہی جائے گی۔ دوستی کا ہاتھ صرف وہی بڑھاؤ یہاں صداقت اور خلوص نظر آئے۔ انسان کی کامیابیوں اور ذلت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دلکش چہرے پر نہ جاؤ، اکثر کتابوں کے سبق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ لنگڑوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی لنگڑانا شروع کر دیں گے۔ باز کے پیچھے اڑنے والی چڑیا یہی سمجھتی ہے کہ باز اس سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ، حسن خاموشی بھی ہو تو بولتا ہے۔ اچھا کام کرو اور پھر اسے سمندر میں پھینک دو۔ الفاظ کے پیچھے مت بھاگو بلکہ خیالات کو تلاش کرو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتے ہیں۔ 7 بار نیچے گرتے ہو تو 8 بار اٹھ کھڑے ہو۔ ایسا سفر مت کریں جس سے آپ آگے جانے کی بجائے پیچھے چلے جائیں۔ بیماری تیز رفتار گھوڑے پر آتی ہے اور پیدل واپس جاتی ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ سانپ کو سانس کی نال میں رکھو تو پھر بھی وہ ٹیڑھا ہی چلے گا۔ فلاں ایسا، تو خود سوچ تو کیسا۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ مردوں کو سمجھو اور عورتوں کو پڑھو۔ آپ کا قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دھکا دیا ہو۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے بتائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیوں نہ کہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ وقت انمول ہیرا ہے جسے کھو کر پانا ناممکن ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیا کریں، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کے بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیاں نہیں ہوتے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بار بغیر کسی خاص وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ کم بولنے والا شخص آپ سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لے کر چل رہا ہو۔
ایسے تعلق سے تنہائی بہتر ہے جس میں کسی کو چینک چینک کے اپنے تعلق کے ہونے کا احساس دلانا پڑے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا انسان کو احساس تک نہ ہو۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چہرہ صاف دل میں داغ، منہ پہ آگ پیچھے سانپ۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو وہ باتیں سوچا کریں جن سے آپ موٹیویٹ ہو، وہ باتیں مت سوچا کریں جن سے آپ پریشان ہو۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خواب میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بس دکھ وہاں سے نہ ملے، یہاں سکھ لٹایا ہے۔